شاہد آفریدی کی ان کی بھانجی کی دعوت ولیمہ تھی الہ الدین پارک میں، ہمیں بلایا تھا، ہم بھی وہاں گئے تو مفتی نعمان صاحب کا فون آ گیا کہ استاد جی السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ میں شاہد آفریدی کے گھر میں تھا، دعوت تھی شاہد آفریدی کا، لیکن فون آیا، پھر کیا ہوا آپ ذرا دیکھیں اور سنیں شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ ابن عباس کو کسی نے خط لکھا، ابن عباس کو خط لکھا، کہا کہ دو بھائی ایک دن میں پیدا ہو گئے اور دونوں بھائی ایک دن کے اندر مرے، لیکن ایک بھائی کی عمر 200 سال سے زائد ہے، دوسرے بھائی کی عمر اللہ آپ کا بھلا کرے 100 سال کم ہے۔ دونوں بھائی ایک دن پیدا ہو گئے، ماں کے پیٹ سے جڑوے تھے، ایک دن پیدا ہو گئے اور پھر دنیا کے اندر ایک دن مرے۔ جڑوے عام طور پر ایک ساتھ رہتے ہیں اور مرتے بھی قریب ہی ہے، تو دونوں مرے بھی ایک ساتھ، لیکن ایک بھائی کی عمر 100 سال زیادہ ہے، دوسرے بھائی کی عمر کم ہے، 100 سال ایک ہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بتا دو کہ مکان بھی گھوم رہا ہے، مکین بھی اس کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ ایسا مکان بتا دو کہ مکان بھی گھوم رہا ہے، مکین بھی گھوم رہا ہے۔ تیسرا وہ قیدی، وہ جیل بتا دو، اس جیل کے اندر وہ جیل والا آدمی اسیر، وہ سانس بھی نہیں نکال سکتا۔ اور چوتھی بات یہ بتا دو کہ وہ کون سی زمین ہے جس پر ایک دن سورج طلوع ہوا ہے، باقی کبھی بھی سورج طلوع نہیں ہوا، سورج اس پر طلوع نہیں ہوا، وہ ہمیشہ اس پہ اندھیرا رہتا ہے، وہ کون سی زمین ہے؟ ابن عباس نے فرمایا وہ دو بھائی ایک دن پیدا ہو گئے، عزیر اور عزیز، درمیان میں عزیر کو عارضی موت آ گئی، سمجھے، اعجاز والی موت اور تعجب والی موت، عارضی موت، یہ آ گئی 100 سال، اور پھر اللہ نے زندہ کر دیا، پھر زندہ رہتے اس کا بھائی عزیز اور یہ پھر دونوں ایک دن کے اندر مرے، تو ایک بھائی کی عمر زیادہ ہوگی، ایک کے 100 سال گھٹ گئی، سمجھے، عزیر کے گھٹ گئی۔ اور وہ جو دوسرا مکان بھی چلتا ہے، مکین بھی ساتھ چلتا ہے، فرمایا وہ یونس علیہ السلام والی مچھلی ہے، مکان بھی گھوم رہا ہے، مکین اندر ہے، وہ بھی گھوم رہا ہے، سمجھتا ہے۔ تیسرا جو فرمایا کہ وہ جو سانس بھی نہیں لے سکتا، سانس بھی وہ نہیں لے سکتا، فرمایا کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینہ بچہ رہتا ہے، وہ بھی سانس نہیں لے سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر۔ چوتھا وہ ہے کہ زمین پر ایک دن سورج جو طلوع ہو گیا، باقی طلوع نہیں ہے، فرمایا وہ بحر قلزم ہے، جو موسیٰ نے ڈنڈا مارا تو وہاں پر پھر زمین بھی آ گئی، راستے ان کے بن گئے، اور پھر جب یہ نکل گئے واپس پانی اس پر آ گیا، پھر سورج اس پہ طلوع نہیں ہے۔ سورج تو پانی پیاتا ہے، نیچے تو اندھیرا رہتا، سمجھتا ہے، ایک دن کے اندر فرمایا کہ سورج اس پہ۔ یہ تو اس بندے نے کہا کہ سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، یہ اس کا جواب یہودی نے لکھا تھا، سلام پیش کرتا ہوں، اس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا، تو محمد کا شاگرد ہے، تو محمد رسول اللہ کا شاگرد ہے، تو نے یہ ہے کہ صحیح جواب دے دیا۔ لن تقبل توبتم عند حضور الموت، جب موت آ رہی ہے تو اس وقت توبہ ہے، اس وقت تو فرعون نے بھی تو توبہ کیا تھا، سمجھے، جب یہ ہے کہ اس نے عذاب کو دیکھا، موت کے وقت آ گیا تو کہنے لگے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، الآن یعنی اتؤمن الآن، ابھی ایمان لاتے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کر، وکنت من المفسدین، تو تخریب کر، چپ سے سڑائی۔ آپ میری بات سمجھے؟ اور چھوڑو اس کو، چوتھے پارے میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت آتی ہے تو کہ اللہ میری توبہ ابھی توبہ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ خلاصہ یہ نکلا کہ لن تقبل توبتهم عند الموت۔ بولو، ہمارے شیخ فرماتے تھے حضرت اقدس، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، 2 مرتبہ موت آ گیا، اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 مرتبہ موت کا تذکرہ آئے گا، اس کو پڑھیں گے تو اللہ ارتداد سے بچائے گا، کلمہ نصیب ہوگا، اس دنیا سے جاؤ۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، سمجھتا ہے؟ آخر میں ہمارے حضرت فرماتے، شہید فی سبیل اللہ مولانا محمد عادل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی فرماتے کہ میں نے ظہر کی نماز اشاروں سے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان نے پڑھی، تو میں نے کہا ابا جی آپ کی کوئی خاص چیز، پسند کی چیز ہو بتا دو، آپ کے لیے لے کر کے آ جاؤں۔ حضرت جی کو یہ پایا بہت پسند تھا، یہ جو پایا جو پکاتے نا، پایا کے دعوت بہت،
اور پپیتا بہت پسند تھا۔ تو آخر میں پایا تو کون کھا سکتا ہے اس ٹائپ بیماری میں نے کہا ابا جی پسند کی چیز بتا دو۔ فرمایا پپیتا لے کر کے آ جاؤ۔ تو میں نے پپیتا لایا، بنوایا، تو 2 پیسیں لی، 3 پیسیں لی، اور تیسرے پیس کو لے کر کے واپس رکھ دیا۔ فرمایا ایسا انگلی کیا، کہا کہ آپ کی دنیا میں سے یہ میرے آخری خوراک ہے۔ فرمایا لا الہ پڑھ کر چلا گیا۔ ہائے ہائے، سمجھتا ہے؟ یہ شاہد آفریدی کی ان کی بھانجی کی دعوت ولیمہ تھی الہ الدین پارک میں، ہمیں بلایا تھا، ہم بھی وہاں گئے تو مفتی نعمان صاحب ہمارے جو برادر مکرم ہیں، جامع فاروقی میں مدرس ہے، ان کا فون آ گیا کہ استاد جی اللہ کو پیارے ہو گئے، استاد جی، استاد کبیر، بڑے استاد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور دعوت بھی ہماری عجیب ہو گئی جی، سمجھے؟ آخری دن میں جب اسپتال میں بے ہوش ہو گیا، آنکھیں کھلی، کہا کدھر لائے مجھے؟ بخاری کدھر ہے؟ طلبہ کدھر ہے؟ بخاری شریف کہاں ہے اور طلبہ کدھر ہے؟ سمجھے؟ یہ لوگ ہیں۔ خدا کرے میری اور آپ کی روح اس طرح نکل جائے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے میری اور آپ کی روح اس طرح نکل جائے۔ بابا جی بے ہوش ہو گیا تھا، 107 سال میں بے ہوش ہو گیا بابا درخواسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت تھوڑے سے ناک سے بات کرتے تھے، چونکہ وہ معذور ناک آپ کی کاٹے گئے تھے، تو کہا کہ اب یہ بوڑھا ہوش میں نہیں آئے گا، ڈاکٹروں نے کہا، جبکہ حضرت پر غنودگی تھا۔ 107 سال 108 سال کی عمر میں یہ بوڑھا ہوش میں نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو اس کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ حضرت پر غنودگی، آنکھیں کھولا، فرمایا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کہا جی کچھ نہیں کہا۔ نوجوانوں نے کہا نہیں بات بتاؤ کیا کہا، اصل بات بتاؤ کیا کہا؟ کہا جی کچھ نہیں کہا۔ نہیں، میں نے سنا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرے گا، تو ذلیل ہوگا، تجھ سے زیادہ میرا دماغ کام کرتا ہے، اللہ کی قسم بخاری اور قرآن مجید کہیں سے کھول کر کے سن لو۔ بولو علماء دیوبند، بولو علماء دیوبند، علماء دیوبند زندہ آباد، علماء دیوبند حلوہ بند کھیر بند دیوبند، حلوہ بند کھیر بند دیوبند، نکالے گا ساری دنیا سے گندی گند دیوبند، نکالے گا دنیا سے ساری گند دیوبند، سمجھتا ہے؟ اے جی کچھ بھلا بڑا ایک مسئلہ میں نے عرض کیا کہ لن تقبل توبتہم، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ عند حضور التوبت، عند حضور الموت، موت جس وقت حاضر ہو جائیں تو اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟